شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، اس ویڈیو میں آج ہم بیان کریں گے ابرہہ یعنی خانہ کعبہ پر حملہ کرنے والے کے ساتھ کیا انجام ہوا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس کے کتنے دن بعد ہوئی۔ عام الفیل کا مطلب ہے ہاتھیوں والا سال۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں ہوئی تھی۔ قدیم عرب کی سرزمین میں ابرہہ حبشہ کا ایک طاقتور بادشاہ مکہ میں مقدس کعبہ کی تعظیم کرنے والے لوگوں سے رشک کرتا تھا۔ یمن میں اپنے گرجا گھر کو عبادت کے نئے مرکز کے طور پر قائم کرنے کے لیے پرعزم اس نے ایک فوج کے ساتھ روانہ کیا جس میں محمود نامی جنگی ہاتھی بھی شامل تھا۔ جیسے ہی ابرہہ کی فوجیں مکہ مکرمہ کی طرف بڑھیں، خوف اور امید نے اس کے باشندوں کو دلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تباہی کے بھڑکتے ہوئے خطرے نے مقدس مقام پر سایہ کیا۔ وہ ہے یقینی اور تحفظ کے لیے دعاؤں کے ساتھ موٹی ہو گئی۔ مکہ کے مضافات میں پہنچ کر ابرہہ نے ایک الٹیمیٹم جاری کیا جس میں کعبہ کو ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا، لیکن مکہ کے لوگوں نے اپنے عقیدے پر ثابت قدم رہتے ہوئے اپنے مقدس ترین مقام کو دینے سے انکار کر دیا۔ وہ منحوس صبح ہوئی جب ابرہہ نے محمود کو حکم دیا کہ وہ کعبہ کی طرف لے جائے۔ محمود بڑے پیمانے پر ہاتھی ہچکچا رہا تھا جیسے کسی غیر مرئی طاقت نے حرکت کی ہو، اور پھر گھٹنے ٹیکتے ہوئے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ واقعات کی اس غیر متوقع موڑ کا مشاہدہ کرتے ہوئے ابرہہ نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے پرعزم کیا، لیکن جب اس کی فوج خانہ کعبہ کے قریب پہنچی تو افق پر ایک سیاہ بادل نمودار ہوا۔ ابابیل نامی پرندوں نے آسمان کو بھر دیا، ہر ایک اپنی چونچوں اور پنچوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر لیے ہوئے تھا۔ درستگی اور خدائی مقصد کے ساتھ پرندے جھپٹ پڑے، پتھروں کو ابرہہ کی فوج پر چھوڑ دیا۔ افراتفری پھیل گئی جب پتھر غیر معمولی درستگی کے ساتھ مارے گئے۔ فوجیوں کو بدنظری میں بھیج دیا۔ وہ آدمیوں کو چیخوں اور پروں کو پھڑپھڑانے سے گونج رہی تھی جب پرندے حملہ آوروں پر مسلسل بمباری کر رہے تھے۔ پتھر گائیڈڈ میزائلوں کی طرح سپاہیوں اور ان کے لیڈر پر تیزی سے انتقام کے ساتھ مارے گئے۔ ابرہہ شکستہ اور ٹوٹا ہوا خوف زدہ ہو کر دیکھتا رہا جبکہ اس کے عظیم انتھک حملے کے درمیان چکنا چور ہو گئے۔ اس کی ایک زمانے کی مضبوط فوج شکست خوردہ صحرائی کی ریت میں بکھر پڑی تھی۔ دریں اثنا کعبہ اچھوتا کھڑا رہا، اس کی حرمت کو ایک اعلیٰ طاقت نے محفوظ رکھا۔ مکہ کے لوگوں نے اپنے مقدس مزار کے معجزانہ دفاع پر حیران رہ گئے۔ ابرہہ عاجز اور شکست کھا کر پیچھے ہٹ گیا، الہی تحفظ کو تسلیم کرتے ہوئے جس نے کعبہ کو ڈھال بنایا۔ کعبہ پر ابرہہ کو بہادر حملے کی کہانی زمانوں سے گونجتی رہی جو کہ مقدس مقامات کو عطا کی گئی، غیر متزلزل طاقت اور تحفظ کا ثبوت ہوا۔ جیسے ہی ابرہہ کعبہ کے ناکام محاصرے سے پیچھے ہٹ گیا، اس کی روح بکھر گئی۔ شکست نے اس کے ناقابل تسخیر غرور کو کچل دیا، اسے ویران اور ٹوٹا چھوڑ دیا۔ اپنے زخموں جسمانی اور جذباتی ہونے کے باوجود اس نے اپنے ناکام فتح کی رسوائی سے پریشان ہو کر حبشہ میں اپنی سلطنت کا سفر کیا۔ ایک زمانے کا طاقتور بادشاہ اب سرگوشیوں اور تنزیہ نظروں سے بھری ہوئی سرزمین پر واپس آیا، اس کے عظیم خاک میں مل گئے۔ پرندوں کی تصویروں سے پریشان ہو کر اس کی فوج پر عذاب الہی کی بارش ہو رہی تھی۔ ابرہہ پچھتاوے اور مایوسی میں ڈوب گیا تھا۔ وہ کسی نادیدہ قوت کے ہاتھوں اپنی شکست کی یادوں سے دوچار ہو کر اپنے حجروں کی تنہائی میں سکون تلاش کرنے لگا۔ اپنے حجروں کی تنہائی میں اس کے خواب چکنا چور ہونے
اور اس کے ساتھ کو داغدار ہونے سے ابراہ کی صحت تیزی سے بگڑتی گئی۔ اس کے دن پچھتاوے اور ندامت میں گزرے۔ ایک ٹوٹا ہوا آدمی جس کے عزائم اس کے زوال کا باعث بنے تھے۔ جیسے جیسے اس کی زندگی کے آخری لمحات قریب آئے، ابرہہ کے خیالات اس کے تکبر کی حماقت اور رضائے الہی کو چیلنج کرنے کی فضولیت کی طرف مڑ گئے۔ پچھتاوے کے بوجھ سے بوجھل دل کے ساتھ اس نے اپنی آخری سانس کھینچی۔ اس کی میراث ہمیشہ کے لیے خانہ کعبہ کو فتح کرنے کی بدقسمت کوشش سے نشان زد ہوئی۔ ابرہہ کی رحلت نے حبس کے نتائج اور انسان کی بے بسی کی ایک واضح یاد دہانی کا کام ہے۔ الہی کے خلاف عزائم اس کی کہانی نسلوں سے گزرنے والے ایک احتیاطی کہانی بن گئی، جس نے مقدسات کے سامنے عاجزی کا سبق سکھایا اور عزائم تجاوز کرنے کے ناگزیر نتائج۔ ہاتھیوں کے سال پر کعبہ پر ابرہہ کے ناکام حملے سے نشان زدہ 570 عیسوی میں ہوا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھی کے سال میں پیدا ہوئے۔ تاریخی ریکارڈ اور اسلامی روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہاتھیوں کے واقع سال کے تقریباً 50 دن بعد ہوئی۔ یہ 570 عیسوی میں اسلامی قمری تقویم کے تیسرے مہینے ربیع الاول کے آس پاس نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مقام رکھتا ہے۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔